26ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ پچھلی صورتیں سورہ زمر سے لے کر یہاں تک جس زمانے میں نازل ہوئیں اسی زمانے میں یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ احقاف ایک وادی کا نام ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی، تو اس قوم کی تباہی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور ان کی جو وادی تھی احقاف اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ احقاف کہتے ہیں۔ اس میں 35 آیتیں، 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے پروردگار کی طرف سے اس کتاب کا نازل کرنا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی فضول پیدا نہ کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ مقررہ مدت جب ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو دنیا کو فنا ہے، آخرت میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان تمام باتوں سے جن سے انہیں ڈرایا گیا وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی کافر نصیحت کو سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا بتاؤ اے مشرکوں، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تم مجھے دکھاؤ کہ ان بتوں نے زمین میں سے کون سا حصہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تم انہیں خدا سمجھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کون سا زمین کا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ بتاؤ ان بتوں کے لیے آسمانوں میں کون سا حصہ ہے۔ یہ بت بے جان ہے، یہ بت کوئی اختیار نہیں رکھتے، حقیقی مالک تو رب العالمین ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے اس میں اگر کوئی طاقت بھی ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ مال ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، ہماری جان ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، ہمارا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ تو پھر اے مشرکوں، تم ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس مالک حقیقی پروردگار کو خدا، الہ اور معبود کیوں نہیں سمجھتے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے والی کوئی کتاب لے کر آؤ اور دکھاؤ، کسی آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہو
کہ ان بتوں کا زمین میں یا آسمان میں کوئی حصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ سکتے ہوں، اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہوں. او اثاغت من علم، یا پھر کوئی بچا کچا علم لے کر آؤ. پرانے لوگوں کے پاس ان کی کتابوں میں کوئی بچا کچا علم ہو تو وہ دلائل لے کر آؤ اور اس سے بتاؤ کہ ان بتوں کو کیا اختیار حاصل ہے. اول تو ساری مخلوق کو اگر جو بھی اختیار ہے تو وہ باذن اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کسی مخلوق کو خدا نہیں سمجھ سکتے. اور پھر جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ تو خود انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ. ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ ممن یدعو من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ ان بتوں کی پوجا کرے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، کہ وہ بت قیامت تک اس کی پوجا کو قبول ہی نہ کر سکیں. بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نیکی قبول فرماتا ہے. لیکن جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، یہ بتوں کی پوجا ساری زندگی کرتے رہیں، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ ان کی پوجا کو جانتے تک نہیں، تو ان کی پوجا وہ کیا قبول کریں گے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ یہ بت ان کی پوجا پاٹ ہی سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے کل بروز قیامت، کانوا لہم اعداء، تو یہ بت ان کے لیے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ بت ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے. تو جن بتوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں یہ بت کل بروز قیامت ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ہیں، لِلْحَقِّ، حق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا. یہ قرآن جب ان کے پاس آ گیا تو اس قرآن کے متعلق کافر کہتے ہیں، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا جادو ہے. جادو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ جادو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ اپنی عربی کی فصاحت و بلاغت پر، خصوصاً مکے کے رہنے والے، اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے. ان کا کمال یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے، کچھ اشعار پڑھے جائیں، کوئی نظم پڑھی جائے، تو بغیر محنت کے فی البدیہہ وہ اس سے اچھی نظم، اس سے اچھے اشعار فوراً بنا لیتے اور اس کی غلطیوں کو درست کر دیتے. لیکن جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتے. وہ نہ تو اس کی مثل بنا سکتے اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی فنی غلطی نکال سکتے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا کلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کا مثل بنانا ممکن نہیں، ان چیزوں پر غور کرنے کے بجائے وہ یہ سمجھتے کہ یہ کوئی منتر ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن معاف ہو جاتے ہیں اور ہماری صلاحیت میں سلب ہو جاتی ہیں. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیے
کہ آپ نے شعرا کے کلام کو دیکھا ہوگا کہ شاعر جب کلام لکھتے ہیں تو اس کا ایک ردھم ہوتا ہے، ایک قافیہ ہے، ایک اس کا لطف ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ شاعر کے ایک ہی طرز کے کلام میں مزید اشعار مکس کر دیے جائیں تو عام آدمی ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ دو شعروں کے بیچ میں ایک شعر ڈال دینا، آج بھی نعت خواہ حضرات جب نعتیں پڑھتے ہیں تو جن کو اشعار یاد ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو شعر اس نظم میں یا اس نعت میں ڈالا گیا ہے یہ اصل شاعر کا نہیں، یہ نعت خواہ نے اپنی طرف سے اس شعر کا اضافہ کیا ہے۔ لیکن وزن اور انداز ایسا برابر ہوتا ہے کہ سننے میں اور پڑھنے میں ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے درمیان کوئی ایک لفظ بھی مکس نہیں کیا جا سکتا، اور شاعروں نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں، 3 جملے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ایک جملہ ڈال دیں جو اسی وزن کا ہو، اسی طرز کا ہو، مگر وہ اس میں ناکام رہے، اور کئی شاعر جب کوشش کرتے رہے اور اس میں ناکام رہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں تو ایک انداز ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کوثر وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں ہر آیت کے اینڈ میں کوثر وانحر ابتر، یہ ایک طرح سے پڑھنے میں ایک بہت پیارا لطف یہ الفاظ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، یا مدہ ہے، الرحمن الرحیم، یا مدہ ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سب میں یا مدہ آ رہی۔ اب سورہ ناس دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جس کے اندر ایک انداز ہے۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 6 میں کافرین، مبین، رحیم، تو سب میں یا مدہ آ رہی، تو ایک پڑھنے کا لطف ہے، اور ہر سورت کا لطف اپنا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس میں الگ ذوق محسوس ہوتا ہے، سورہ رحمان میں الگ ذوق ہے، سورہ واقعہ میں الگ لطف ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر ایک سورت میں ایک ہی واقعہ ہے، اسی مفہوم کی دوسرے مقام پر آیت ہے، اگر وہ آیت ہٹا کر اس جگہ پر رکھ دی جائے تو پڑھنے والے کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، اور حافظ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ لطف اور وہ ذوق اور وہ علم اور معانی کے خزانے ہیں کہ جس کا مقابلہ کرنے سے کافر عاجز رہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم اس کی مثل کوئی ایک آیت بھی بنا سکیں۔ حالانکہ یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کی نقل بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے بنا لیا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور خود بناتے ہیں، اور ان کے اس الزام کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے شعراء اپنا دیوان مرتب کرتے ہیں، کبھی ایک شعر آتا ہے مارکیٹ میں تو کبھی 1 نظم، کبھی 2 نظمیں، کبھی آدھی نظم۔ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ بھی ایک شاعر ہیں، سوچتے رہتے ہیں، جب چند آیتیں بن جاتی ہیں تو ہمیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے
تو تم سارے مل جاؤ اور مل کر ایک آیت بنا کر دکھا دو. انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ قرآن کے مثل نہ بنا سکے. تو یہاں فرمایا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتغیتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہوتا اور اللہ پر میں جھوٹ باندھ رہا ہوتا تو اللہ کے عذاب سے مجھے بچانے کے لیے تم کچھ مالک نہ تھے. یعنی اگر میں تمہاری خاطر جھوٹ بولوں تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. مراد یہ ہے کہ میں ہرگز یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ ہو میرا کلام اور کہوں یہ اللہ کا کلام. اور جو ایسا کرے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی. انبیاء تو ایسی حرکت کرنے سے معصوم ہیں، وہ تو کبھی ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے. هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور جو تمہاری حرکتیں ہیں. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کی گواہی کافی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں کبھی کوئی رسول و نبی نہ آیا ہو اور میں نبی بن گیا ہوں، رسول بن گیا ہوں تو تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے. آج دنیا کے اندر توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. تو اے کفار مکہ، تم جا کر ان سے پوچھ لو. بلکہ کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ مختلف علاقوں پر نبی آئے اور اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بڑے نادان لوگ تھے، اگر ہمارے علاقے میں کوئی نبی آیا تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے کہ جو نیکی کرے گا، اچھے اعمال اختیار کرے گا، اس کے لیے قبر کی یہ راحتیں ہیں، قیامت کے میدان میں یہ ملے گا، جنت میں اسے یہ راحتیں ہیں. اور اے کافروں، اے مشرکو، تم جو کر رہے ہو تو اگر تمہارا خاتمہ اسی پر ہوا تو تمہارا یہ حشر ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے جو میرے ساتھ کیا جائے گا اور جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا اسے میں بغیر اللہ کے بتائے اپنی عقل سے نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب جو میں تمہیں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان خبروں کو سن کر مجھ پر ایمان لاؤ کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا. لفظ ادری، ما ادری، ادری یہ ادراک سے ہے، اور ادراک کہتے ہیں بغیر کسی کے بتائے خود اپنی عقل سے جان لینا. ادراک کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی کے بتائے خود اپنی عقل سے جان لینا. مثلا کوئی چیز گرم ہے، کوئی چیز سرد ہے. گرمی اور سردی کا احساس یہ ایک بچے کو بھی ہو جاتا ہے. ہمیں اسے کسی مدرسے میں جا کر پڑھانے یا اسکول میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹا سا بچہ بھی گرمی محسوس کرتا ہے اور سردی محسوس کرتا ہے. یہ ادراک ہے. یہاں ادراک سے یہ مراد ہے کہ قیامت اور جنت اور جہنم کی جو واقعات ہیں یہ بغیر اللہ کے بتائے حاصل نہیں ہو سکتے. تو حضور جو بتا رہے ہیں یقیناً یہ وحی الہی ہے.
اسی لیے آگے وحی کا ذکر ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے مشرکوں، اے کافروں، سوچو جو میں قرآن لے کر آیا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، یقیناً وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر کافروں کے ذہن کے مطابق کہ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، تم سننے کو تیار نہیں ہو۔ سوچو جو میں لایا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، وہ کفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، تو اب سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ نے اس پر گواہی دی ہے۔ فآمن، پس وہ گواہ ایمان لایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے کہ یہودی ان کے علم پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے، اور کہا یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر میں نے توریت میں پڑھا، یہ وہی رسول ہیں جن کی نشانیاں ہم نے توریت میں جانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے اس بہت بڑے عالم نے ایمان لانے کے بعد بتایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، مگر ہماری کتابوں میں حضور کا حلیہ مبارک، آپ کے چہرہ مبارک اور آپ کی صفات کا بیان ایسا تھا کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو اتنا نہیں جانتے ہوگے جتنا ہم حضور کو پہچانتے تھے، اس لیے حضور کے دیدار کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ اور یہ کمال ہے، کسی کو آپ نے دیکھا نہ ہو، کوئی کتنا ہی اس کا نقشہ بتائے، لیکن آپ اس شکل و صورت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن عبداللہ بن سلام توریت کے اس قدر بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا حضور کا حلیہ مبارک بغیر دیکھے میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا ایمان لانا اس بات پر دلیل ہے کہ سچے نبی ہیں۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اس قدر روشن اور منور تھا کہ اگر کوئی تعصب کی پٹی نہ رکھے اور وہ ضدی نہ بنے تو حضور کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے، اور جو ایک دفعہ حضور کا دیدار کرے اور ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالی کا اس پر وہ کرم ہوتا کہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے، اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے پیار کرتے، حضور کو محبوب سمجھتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے آہستہ آہستہ، انسان کافی وقت تک ان کے ساتھ رہتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن سرکار کا معجزہ تھا کہ جب کوئی ایمان لاتا اور صحابی بنتا تو ایک ہی نظر میں حضور اس مقام پر اسے فائز فرما دیتے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام اچھا ہوتا تو یہ ایمان والے ہم پر سبقت نہ کر جاتے۔
کیونکہ یہ کافر مالدار تھے اور مسلمان اکثر غریب تھے، تو اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ جو مالدار ہو وہ عقل مند ہو اور جو غریب ہو وہ عقل سے دور ہو، ایسی کوئی ضروری بات نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن مال وہ نہیں کما سکتا، مال عقل سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جسے چاہے مال دے اور جسے چاہے مال سے دور رکھے۔ تو یہ کافر یہ کہتے کہ جب دنیا کے اندر ساری بھلائیاں ہمیں ملی ہیں، ہم مالدار بھی ہیں، ہماری عزت بھی ہے، تو یقیناً ہم زیادہ عقل مند ہیں، تو اگر یہ اسلام سچا مذہب ہوتا تو ہم پہلے ایمان لاتے، یہ مسلمان پہلے ایمان کیوں لے کر آئے؟ اور یہ بھی خیال تھا ان کا کہ ساری بھلائیاں ہمیں ملی ہیں تو اسلام اگر بھلائی ہوتا تو یہ بھی ہمیں پہلے ملتا۔ یہاں پر ایک اور نظریہ ان کا تھا، جسے بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اسلام نہ لانے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم پہلے ایمان لے آتے یہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب غریب مسلمان کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے۔ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ امیروں کی نقل کرتے ہیں، امیر لوگ غریبوں کی نقل نہیں کرتے، یہ عام طور پر غرور و تکبر کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم اب ایمان لائیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ ان غریبوں کی نقل کی ہے، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ چونکہ پہلے ایمان لائے ہیں غریب لوگ، اب ہم بعد میں ایمان لائیں گے تو آخر تک یہی کہا جائے گا کہ پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں، ان کو فوقیت ہر وقت حاصل رہے گی۔ تو صرف یہ خیال بھی کئی لوگوں کو دین اسلام سے روک رہا تھا۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق، لو کان خیرا، اگر یہ دین اسلام کوئی اچھا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ غریب لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، ہم سے پہلے ایمان نہ لاتے، کیونکہ ساری دنیا کی بھلائیاں تو ہمیں ہی ملی ہیں۔ فرمایا اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اصل بات یہ ہے کہ جب وہ خود ہدایت یافتہ نہیں، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو ان قریب ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو اسی طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، تو یہ چونکہ ہدایت سے محروم ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم پا لیتے، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا تو ابتدا میں کافر سننے کو تیار نہ تھے، بعد میں جب اسلام پھیلنے لگا تو کافر سننے بھی لگے اور سمجھ بھی گئے، لیکن اب اس خیال سے ایمان نہیں لائے کہ اب تک وہ ایمان سے محروم رہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آئی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ کتاب ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ پچھلے آیات میں کافر کے ایمان نہ لانے کی ایک ایسی وجہ کا ذکر کیا گیا کہ جب ہم یہ وجہ سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسلم معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ کن کن وجوہات کی بنا پر
نیکی کی طرف نہیں آتے تو ہمیں کافروں پر جو تعجب ہے اس میں کمی واقع ہوگی کہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں. ایسے کئی واقعات ہیں. دو بھائی ہیں اور ان دو بھائیوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بھائیوں میں مسابقت ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ایک بھائی نیک بن جائے پھر دوسرے کا دل ہو میں نیک بن جاؤں تو شیطان اسے یہ کہتا ہے کہ تو نیک بنے گا, لوگ یہ کہیں گے کہ تو نے اس کی نقل کی ہے. اتنی سی بات کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے. اسی طرح رشتہ داروں میں اگر مسابقت ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں, اب اگر کوئی رشتہ دار نیکی کی طرف آتا ہے تو بعض رشتہ دار اس کی مخالفت کی وجہ سے نیکی کی مخالفت کرتے ہیں اور کفریات تک بک دیتے ہیں, صرف وہ حسد جو ان کے دل میں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں. تو اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہو گیا, اب لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ دیکھیں کتنا نیک آدمی ہو گیا, تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے بچائے. یہ نیکی دل میں ہونی چاہیے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو ہے نا نیکی آپ کو دکھا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے نیکی کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو بجائے اس کے تعاون کرے بندہ, اس کا مذاق اڑانے لگے. پھر مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے, کیونکہ دکھلاوا ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے. کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں دکھلاوا ہے یا نہیں ہے, تو یہ بدگمانی ہوئی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کل بروز قیامت آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو شرم و جھجک کو دور کر کے اس کی پیروی کرنے میں کیا حرج ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو وہ فوراً چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ ڈیڑھ ہوشیار مت بن, جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہمیں آ کر سمجھانے بیٹھ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں اور ساری زندگی وہ اسے حقارت سے دیکھتے رہے. اب جب وہ نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اگر اس کی بات کو قبول کر لیا تو یہ مجھ سے اپ گریڈ ہو جائے گا, اس کا مقام بڑھ جائے گا, اور لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو نمازی اس نے بنایا ہے, اس کو نیکی کی راہ پر یہ لایا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جب ہمیں یہ بتائی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دین سے دور ہے. یقیناً یہ شیطان کے وار ہیں اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. جب کوئی کہے میرا رب اللہ ہے تو ثابت قدم رہنے کی یہ معنی ہے کہ پھر اللہ ہی کی فرما برداری کرے اور اس راہ میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کرے. فلا خوف علیہم, بس ان پر نہ کوئی خوف ہے, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنتی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, جنتی ہیں جنت میں رہیں گے. کیوں؟ قرآن اس کی وجہ بیان فرماتا ہے. جزاء بما کانوا یعملون, جو وہ کام کیا کرتے تھے ان نیک کاموں کے بدلے میں, نیکی کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی. اچھی زندگی گزارنا اور نیکیوں بھری حیات کو پانا, گناہوں سے دوری اختیار کرنا, یقیناً یہ جنت میں جانے کا باعث ہے. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ ایک دنیا کے چند سکوں کی خاطر کتنی دعائیں کرتا ہے, کیا اتنی بڑی جنت کے لیے
بندہ اس طرح دعا نہیں کر سکتا کہ اے پروردگار تو مجھے نیکی کی توفیق دے، اے مالک و مولا تو راضی ہو جا، اے پروردگار مجھے گناہوں سے نفرت دے دے۔ رو رو کر دعائیں کی جائیں تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ ایک ہمارا مریض ہسپتال میں ہوتا ہے تو کیسی دعائیں کرتے ہوں اور کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن قبر و آخرت کی ہمیں فکر نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہاں وصیت سے مراد ہے سخت تاکید کی۔ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو سخت تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا بڑی مشکل کے ساتھ، اور اس کی ماں نے اسے جنا بڑی مشکل کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور پھر ماں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں اولاد کی پرورش کے لیے زیادہ کوششیں کرتی ہے اور زیادہ وہ مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ حمل کے 9 مہینے، پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کی تکالیف، پھر 2 سال تک دودھ پلانا، اور دودھ پلانے میں بچہ رات اور دن کو نہیں دیکھتا، اور پھر جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے ہر چیز کا خیال اکثر مائیں رکھتی ہیں، اس لیے ماں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اکثر ہوتا یہ ہے کہ باپ کے روب کی وجہ سے اکثر بچے باپ کے سامنے زبان دراز کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ سارا مال، ساری جائیدادیں اور سب کچھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ماں کو اکثر گھر میں کمزور دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض نادان وہ ماں کے سامنے جب دیکھیں زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ ماں ہو کہ باپ ہو سب کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا، 30 شَهْرًا، 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے سے یہ مراد ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ تو 2 سال ہے، اور 6 مہینے کم از کم حمل کے ہیں۔ عام طور پر 9 مہینے سمجھے جاتے ہیں، کم از کم جو ہے 6 مہینے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور بعض بچے 9 مہینے کے بعد بھی، یعنی 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے کے بعد آتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارے یہاں تو 9 مہینے سے زائد کا حمل ہو تو آپریشن کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچے کا حمل 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو حمل اور دودھ پلانا اور دودھ کو چھڑانا یہ 30 مہینے ہیں، یعنی یہ 30 مہینے بڑی مشقتوں کے ہیں ماں پر، اس لیے ماں کا یہ درجہ ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اکثر یہ ہوگا کہ والدین انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہوں گے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اسے والدین سے بظاہر دنیاوی کوئی مقصد نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے اور اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے۔ قال ربی، تو وہ اس طرح دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں فرمائی اس پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور
مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ اچھے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ 40 سال کی عمر میں یہ دعا اس لیے بھی ذکر کی گئی کہ بندہ بچپن سے جوانی سے جو اعمال اختیار کرتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ جب سے وہ ہوش سنبھالے اور بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر ساری زندگی وہ کبھی گناہ نہ کرے، مگر جب 40 سال عمر ہو جائے پھر بھی بندہ اگر گناہوں میں پڑا رہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد تو انسان کے اعضاء کمزوری کی طرف جاتے ہیں اور وہ موت کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں بھی اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ لائے تو کس قدر محرومی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے اور اگر اس کی نیکیاں کم ہو اور اس کے گناہ زیادہ ہوں تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں اب نہیں جھکے گا۔ یعنی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری وہ بڑھاپے میں اور کفریات بکنے لگتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، انسان جب بھی توبہ کر لے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ کبھی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میری عمر 40 سال ہو جائے پھر میں توبہ کروں گا۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں تو میرے لیے اصلاح رکھ دے، یعنی میری اولاد کو نیک و صالح بنا۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع لایا۔ وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کریں گے۔ فی اصحاب الجنت، یہی لوگ جنتیوں میں سے ہیں اور انہیں جنتوں میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والذی، اور وہ بدبخت، قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تمہارے لیے اف ہے، تف ہے، یعنی اس نے اپنے والدین کی بے ادبی کی، وہ بڑا بدبخت ہے۔ پہلے والدین کے با ادب کا ذکر ہے، اب بے ادب کا ذکر ہے۔ اتعداننی ان اخرج، یہ کافر ہے اور اس کے والدین مومن ہیں، اور اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو توبہ کر لے، کیا تم دونوں مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، امید دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبروں سے؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر گئیں، وہ تو ابھی تک قبروں سے نہیں نکلیں، تو میں بھی مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤں گا، پھر اٹھنا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس شخص نے یہ بات کہی، ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، فرمایا وہ دونوں یستغیثان اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اللہ سے۔ وَيْلَكَ، اور کہتے ہیں اے لڑکے تیری خرابی ہو، آمین ایمان لے آ، توبہ کر لے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب گو کہ یہاں پر کافر کا ذکر ہے جو ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب والدین اچھی باتیں کرتے ہیں تو بعض ماڈرن نوجوان جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، آپ تو پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھی باتیں اور سچی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن جس طرح اس وقت عمل کرنا ضروری تھا، آج بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ ثابت ہو گیا اور ان کے لیے جہنم مقدر ہے۔ فی امم، ان لوگوں میں ہیں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے جو پہلے گزرے، یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جو کافر تھے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو اس نے اعمال اختیار کیے۔ جس نے نیکی کی اس کے لیے نیکی میں درجات ہیں، اور جس نے گناہ کیے اس کے لیے جہنم میں مختلف طبقات ہیں۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ عذاب ہوگا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں ساری لذتیں اٹھا چکے، تم دنیا کی زندگی میں سب کچھ لے چکے۔ واستمتعتم بها، اور تم دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا چکے، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام دنیا سے مزید کنارہ کش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھے کپڑے نہ پہنتے، اچھا کھانا نہ کھاتے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آخرت کی نعمتیں میں دنیا ہی میں استعمال نہ کر لوں۔ تو یہ خوف اور خشیت کی بات تھی۔ یہاں پر ویسے ذکر تو کافروں کا ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم دنیا کے اندر ساری نعمتیں حاصل کر چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کیا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر جائز شریعت کی حدود میں رہ کر آپ اچھا کھائیں یا اچھا پئیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ دنیا کی ہوس نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، اور حرام اور گناہ سے بندہ بچے۔ بسا اوقات انسان اتنا نادانی میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو حرام اور گناہ ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے جب یزیدی حضرت امام حسین کو شہید کر چکے تو یہ کربلا سے نکلے اور انہوں نے سفر کے دوران ایک بہت بڑے محدث کو دیکھا کہ جو درس حدیث دے رہے ہیں، تو یہ یزیدی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میں فرمایا پوچھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مچھر مارنا حرام ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے؟ مچھر کو مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ تم نے نواسۂ رسول اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا، اب مجھ سے مسئلہ یہ پوچھتے ہو کہ مچھر مارنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ لکھا کہ خارجیوں نے ایک صحابی رسول کو ان کے بچوں اور ان کی بیوی کے ساتھ شہید کیا اور ان کے خون کو دریا کی نہر کے اندر بہا دیا، اور پھر آگے گئے تو دریا میں ایک سیب آ رہا تھا، انہوں نے سیب اٹھایا اور اسے کھانے لگے۔ تو دوسرے خارجی نے کہا کہ یہ تو سیب کھا رہا ہے، کیا اس کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں لی۔ پھر یہ دریا کے کنارے کنارے گئے اور دریا کے کنارے جو باغ تھا اس کے مالک سے معافی مانگی۔ علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں آج سے 800 سال قبل
ایک نظریہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بسا اوقات انسان چھوٹی باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور اصل باتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، کہ خون مسلم یعنی صحابی رسول کو شہید کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، ان کی زوجہ کو شہید کر دیا، اس میں انہیں حقوق العباد نظر نہیں آ رہا اور ایک سیب کی فکر ہے۔ پھر یہ آگے گئے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ انہیں خنزیر سور نظر آیا۔ سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کہیں پریشان نہ ہو، سور خنزیر کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہیں سور نظر آیا، خنزیر، تو اس نے غصے میں آ کر اس خنزیر کو مارا، وہ زخمی ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ تو نے غلط کام کیا، ایک جانور پر ظلم کیا۔ تو کہنے لگا یہ نجس جانور ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے نجس ہے مگر ہے تو جانور، پھر ہو سکتا ہے یہ ذمی کافر کا جانور ہو، اور ذمی کافر کے خنزیر کو نقصان پہنچانے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں۔ تو انہوں نے اس خنزیر کی مرہم پٹی کی اور پھر یہ گئے اس کے مالک سے اجازت لینے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، جو عیسائی تھا، اور اس سے حقوق العباد کے مسائل بیان کر کے کہا اسلام حقوق العباد پہ بڑا زور دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، بزرگان دین نے ایک ایک تنکے کے مسائل بیان کیے، خلال کے مسائل بیان کیے، انہوں نے سیب اگر کسی کا کھا لیا تو انہوں نے فکر کی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل پر بھی توجہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بیان کیا اور آپ نے دنیاوی لذتوں کو حاصل نہیں کیا، تو یہ تو مستحبات کے درجات میں ہے، لیکن آپ مستحبات کے ساتھ ساتھ فرائض پر بھی توجہ دیتے تھے۔ اور ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ مستحبات کی طرف ہوتی ہے، فرائض سے، گناہ سے، حرام سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے حرام کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے اچھے کپڑے پہننا اگر شریعت کے حدود میں جائز ہو تو آپ بتائیے اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے کوئی اچھے کپڑے پہننے سے منع تو نہیں کیا، ہاں سادگی یہ پسند کی گئی، کوئی سادگی اختیار کرے تو یہ مستحبات کے درجات میں ہے۔ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں، فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا اور سنت مؤکدہ پر عمل کرنا۔ اور دو چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، وہ حرام قطعی اور حرام ظنی، جسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ انسان گناہ سے بچے، حرام سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لذات سے بچنا، یہ مستحبات کے درجات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس آج کے دن ذلت کے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وذکر، اور یاد کرو، اخا عاد، قوم عاد کے ہم قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو، اذ انذر قومہ، جب آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، بالاحقاف، وہ قوم جو احقاف ریگستان میں رہتی تھی، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ کئی نصیحت کرنے والے، ڈرانے والے ان کے آگے پیچھے گزرے، اور انبیاء کو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انبیاء کی باتیں نہ مانی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ان سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا مت کرو۔ انی اخاف علیکم، نبی نے فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے بتوں سے اور ہمارے معبودوں سے آپ ہمیں دور کر دیں؟
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے کر آئیں۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ نے فرمایا سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، جب وقت مقررہ ختم ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس نصیحت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وہ نصیحت میں نے تمہیں پہنچا دی۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں لیکن میں تمہیں ایک جاہل نادان قوم دیکھ رہا ہوں، تم ایسی قوم ہو جو نادانی کر رہی ہے۔ فَلَمَّا، پھر جب رَأَوْهُ عَارِضًا، انہوں نے ایک بادل کو دیکھا جو آسمان کے کناروں پر پھیلا ہوا تھا اور وہ آ رہا تھا، مستقبل اودیتہم، ان کی بستیوں کی طرف وہ چل رہا تھا۔ قالوا، وہ بولے، ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بل نہیں، بلکہ ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی، جو تم مانگا کرتے تھے وہ عذاب آ رہا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب۔ زوردار ہوا چلی اور آندھی آئی اور یہ قوم آندھی سے ہلاک ہوئی۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، یہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کرتی تھی۔ فاصبحوا لا یرى الا مساکنہم، پس جب صبح ہوئی تو صرف اور صرف ان کے ویران مکان نظر آتے تھے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم گناہگار مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے کفار مکہ، ہم نے ان لوگوں کو وہ زمین میں طاقت دی تھی جو تمہیں ہم نے نہیں دی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئے، تو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ پہلے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں تھیں۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ بھی کام نہ آئے۔ یعنی جب ایک مرتبہ انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر کان سے، آنکھوں سے اور دل سے کام نہیں لیا انہوں نے۔ اسی طرح کان، آنکھیں اور عقل جو ہے یہ انسان کو بے شمار چیزوں سے بچاتی ہے، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ دیکھنے کے باوجود اس سے بھاگ نہ سکے، آوازیں عذاب کی سننے کے باوجود اس سے بچ نہ سکے، اور سمجھنے بوجھنے کے باوجود ان کی عقل اس موقع پر کام نہ آئی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو بستیاں تمہارے ارد گرد ہیں، یعنی اے کفار مکہ، تمہارے ارد گرد کئی بستیوں کے خندرات ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیتیں
واضح طور پر بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، سمجھے، غور کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس جن جھوٹے خداؤں کو وہ معبود سمجھتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ یعنی یہ کافر یہ سمجھتے تھے، آخرت کے بارے میں تو ان کا کوئی عقیدہ نہ تھا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے خدا جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ جھوٹے خدا اللہ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں روزی دلا سکیں گے، جو تقدیر میں باتیں لکھی ہیں اس کو وہ دور کر سکیں گے۔ حالانکہ جب ان کی پوجا ہی کرنا حرام ہے اور یہ شرک اور کفر کر رہے ہیں تو اللہ کے غضب سے یہ جھوٹے خدا اور یہ بت انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ بت ان سے گم ہو گئے، ان کے کام نہ آئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کا بہتان ہے۔ وما کانوا یفترون، جو یہ بہتان کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف قسم کی باتیں اپنے خیال میں لاتے اور اسے لوگوں پر فٹ کرتے۔ انہوں نے اپنے خیال سے ایک بت بنایا اور پھر یہ خیال کیا کہ روزی کا انتظام اس کے پاس ہے، خدا نہ چاہے تب بھی یہ زبردستی چھین کے دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ اس طرح کے تصورات انہوں نے بہتان باندھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو جو انتظام دیا، فرشتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور یاد کرو جب ہم لے آئے آپ کی طرف ایک جن کے گروہ کو، جنات کا ایک گروہ وہ گزر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے تو مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، اور فجر میں جب آپ تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا وہ گروہ رک گیا۔ یستمعون القرآن، وہ قرآن پاک غور سے سننے لگے۔ فلما حضروہ، پس جب وہ آپ کے قریب پہنچے، قالوا انصتوا، تو سب کو اشارے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اور یہ جنات ابھی ایمان نہیں لائے، تو ایمان لانے کا ان کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے خاموش رہ کر توجہ سے سنا۔ تو جب انسان توجہ سے سنتا ہے تو قرآن اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ فلما قضی، پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے اور وہ ایمان لا چکے، ولوا، تو وہ جنات روانہ ہوئے، الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے، اور اپنے دیگر جن بھائیوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ جو جنات تھے وہ یہودی تھے، جنات میں بھی مختلف فرقے ہوتے ہیں، تو یہ جنات یہودی تھے اور توریت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ قالو، وہ بولے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، تم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو جواب دو، ان کا کہنا مانو،
وآمنوا به، اور حضور پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کو جواب نہ دے، یعنی نصیحت کو تسلیم نہ کرے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پس وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے علاوہ جو اس کے دوست ہیں وہ اسے کام نہیں آئیں گے، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جنات کا ذکر کیا اور ان کے ایمان کا ذکر کیا، اور پھر اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین فرمائی۔ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا کہ جو مسلمان ہوتا وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا، اور جب سے ہم اس فریضے سے پیچھے ہٹے ہیں، جب ہم برائیوں کی مذمت نہیں کرتے اور برائی کرنے والے کو ملامت نہیں کرتے، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، تو برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم یغوا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ اب وہ تھک چکا اور مزید وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، بقادر، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، وہ اس پر قادر ہے کہ مردے دوبارہ زندہ کر دے۔ تو جو پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ پہلی پیدائش کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس قیامت کے دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچی بات نہیں تھی؟ کیا جو جہنم سے ڈرایا گیا کیا اس جہنم کا وجود نہ تھا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یقیناً یہ ساری باتیں سچی ہیں، ہماری آنکھوں پر اور ہماری عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے، ان پردوں نے ہمیں حق سے دور کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم نے کفر کیا، جو تم انکار کیا کرتے تھے، اب اس کے بدلے میں عذاب کو چکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسلام کی جو تبلیغ فرما رہے تھے، اور اسلام جس دور سے گزر رہا تھا، یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ سورہ زمر سے لے کر یہاں تک جتنی صورتیں ہیں یہ ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کی تبلیغ کھل کر ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور جس قدر تیزی کے ساتھ اسلام کا کام پھیل رہا تھا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اتنا ہی زیادہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ فاصبر، بس آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، یعنی عظیم الشان رسولوں نے جیسا صبر کیا ویسا آپ بھی صبر کریں۔ اولو العزم رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں. ایک تبلیغ دین کرنے والے کو نصیحت ہے، ہماری تعلیم ہے کہ ہم ذرا جلد باز بہت ہیں. 2-4 مرتبہ سمجھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر نہیں مانا تو اس کو تبلیغ دین کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. انسان جلدی نہ کرے، نصیحت کا اثر ہوگا. بیج زمین میں بونے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد درخت ہمیں نہیں مل جاتا، بلکہ اس کے لیے کچھ مہینے درکار ہیں، بلکہ بسا اوقات کئی سال درکار ہوتے ہیں کہ جب وہ درخت تیار ہوتا ہے اور اس پر پھل تیار ہوتے ہیں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا کہ یہ لوگ اس دن کو دیکھیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا. یعنی اس دن کو، قیامت کے دن کو جب وہ دیکھیں گے اور اس کی ہیبت اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ بہت کم عرصہ دنیا میں رہے. لم یلبثوا الا ساعة من نہار، وہ صرف اور صرف دن کی ایک گھڑی اور ایک گھنٹہ وہ دنیا میں رہے ہیں. وہ دنیا کو اتنا حقیر سمجھیں گے آخرت کے مقابلے میں. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ جان لیں گے کہ ساری باتیں سچی ہیں. بلاغن، یہ نصیحت کا پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس فاسق قوم ہی ہلاک ہوگی. تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں.